مسئلہ حل ہو گیا. حضور حجرہ مقدسہ میں بستر علالت پر رونق فروز ہیں. بیماری کی وجہ سے آپ امامت کے لیے تشریف نہیں لائے. مسجد نبوی صحابہ کرام سے بری پڑی ہے. علالت کی وجہ سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مصلی امامت پر تشریف لے کر نہیں گئے. تمام صحابہ کرام بیت رضوان والے، عشرہ مبشرہ، مہاجرین و انصار، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت علی بھی موجود، حضرت سیدنا عمر بھی موجود ہے، حضرت عثمان ذو النورین ہے، حضرت رضا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، حضرت سیدنا حسن بھی موجود ہے، امام حسین موجود ہے، دیگر صحابہ جلیل القدر یار جلیل القدر نبی کے صحابہ یہ مسجد موجود ہیں. مسجد صحابہ بڑی ہے. قریب آ گیا، امت مسلح آ رہا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کا اعلان خود محبوب خدا نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. جب حضور نے حکم دیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور نبی پاک زوجہ، نبی آپ نے آرگاہ میں عرض کی، حضرت عائشہ نے کی کہ حضور آج میرا بھی امتحان ہے اور آپ کے صدیق ابو بکر صدیق ہے اور میرے باپ صدیق کا بھی صدیق کی بیٹی اور کی زوجہ. ابو بکر صدیق کے ساتھ دو تھے اور اس کافی سارے رشتے. صدیق کے امتحان قربان جائیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آئیں تو عمر مبارک 9 سال تھی. جب ابو بکر صدیق کی عمر 45 سال ہے، جب سے اپنی صاحبزادی کو حضور کے نکاح میں دیا، اس کے بعد جب بھی آمنا سامنا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق یہ نہیں کہتے تھے میری بیٹی کیا حال ہے، نہیں، بلکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنے صاحبزادی کے ادب و احترام کھڑے ہو جاتے تھے، ادب و احترام سے کہتے تھے اور شہزادی کو کہتے اے مومنوں کی ماں، اے مومنوں کی ماں. حضرت صدیق کی مان جائیں، آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بیٹی اگر میں نسبت سے دیکھوں تو تو میری، اگر نبی کی نسبت دیکھوں تو میری بیٹی ہے. جب نسبتیں اکٹھی بیٹی دونوں اکٹھی ہو جائیں کہ پھر میری نسبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، میرے نسبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے تو میری ماں ہے. نبی کی بیوی جو ہوتی ہے اپنی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کو حکم دو کہ وہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ منصب کو بھی جانتی ہے اور اپنے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی جانتی ہے. بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے والد نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد رقیق القلوب ہیں، نرم دل، آپ نہ محبت ہیں، آپ تداشت نہ. میں نے جا کے کہا آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں پڑھاؤ، تو آپ کے حکم پر مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جب نماز پڑھا رہے ہوں گے، نماز کے ارکان ادا کر رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ دوران نماز آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرے آقا کا جانے کا وقت آ گیا ہے. حضور اگر آپ کی جدائی اس کے دل میں آ گئی تو کہیں ہو سکتا ہے کہ نماز وہ پوری نہ کر سکے، نماز پوری نہ پڑھا سکیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مشورہ اسلام کو بہت پسند آیا. حکم نبوت تھا، نبی پاک حکم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور چہرہ پر جلال، عائشہ سر کی عورت بات کر رہی ہو آج، یہ میرا حکم ہے، رسول حسیس ہوں، بکر کو کہو وہ میری نماز
صدیقہ کو کیا تھا کہ اگر خدائی کا خیال آ گیا تو فرائض ادا نہ ہو سکیں گے، شاید مکمل نہ، خدشہ صحیح میرا ایمان ہے کر رکھتے قلبی کے باوجود امامت کے فرائض شایان شان طریقے سے ادا کریں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی اور آپ نبی پاک کے عشق میں ہی نماز پڑھاتے رہے۔ جب حضرت ابو صدیق حضور کے حکم کرتے ہوئے مسجد پر جلوہ افروز ہوئے تو حضور کی حضور کی بارگاہ میں کی کیا ابو آپ نے آگے کھڑا حضور نے جواب دیا لا ابو بکر کو نہیں کھڑا کہ یہ اللہ کا بل قدم کیا ہے۔ امامت کے خدشات جو پیش کیے گئے تھے اس کا جواب میرے آقا علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے اس وقت تک وصال نہیں فرمایا جب تک ابو بکر کی امامت کے تمام خدشات دور نہیں ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت ایسی امامت ہے کہ جب کوئی خدشات کا اظہار کرتا ہے تو ابو بکر صدیق کو جواب نوبت نہیں آتی بلکہ حضور دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے آگے کھڑا کیا ہے، اللہ نے کیا ہے تو حضور نے فرماتے ہیں اے افسار میں نے خود کو آگے کھڑا نہیں کیا بلکہ اللہ نے خود صدیق کو آگے۔ لوگوں نے بات سنی، کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جو ابو بکر کی شان کے المسلمین اول خلیفے ہونے قائل نہیں ہیں، مخالف ہیں، طرح بازیاں کرتے ہیں، آج بھی چیزوں پر لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے کیسے اللہ نے خود کیا جبکہ نبی نے کھڑا کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ بات جانی چاہیے، نبی پاک فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی کہ میں جو ہوں طرف سے نہیں بولتا کہ حکم قرآن یہ کہتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نبی پاک نے یہ کہا کہ میں نے کھڑا نہیں کی اللہ نے، یہ غلط بات ہے، بات نہیں ہے کہ نبی کو کہنے کا تھا، نتیجہ کیا نکلا کہ ابو بکر صدیق کی امامت اللہ نے دیا ہے، اعلان جو ہے یہ مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق کی امامت حکم کس نے دیا ہے اور نبی پاک اعلان کے حکم کا۔ اور پھر صدیق قربان جائیں کہ جب ابو بکر صدیق کے لیے کھڑے ہوئے نا مسلح پر، پیچھے ایسے صحابہ کرام تھے، حضرت عمر بن خطاب جیسے، حضرت عثمان غنی جیسے، حضرت مولا علی جیسے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی پاک نے دنیا میں رہتے بشارت دیا کہ یہ پھر جوان کرام انصار کرام کی طریقے مثال ایسے صحابہ کھڑے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتا جب پیچھے والے صحابہ کا یہ مقام حملے پہ کھڑے ہم کا کیا مقام؟ اور صدیق شان کے منکر کہتے ہیں نہیں ہے کہ حضرت علی تو امام اور اب یہاں پر ایک اور مسئلہ کے لحاظ سے یہ بتانا کیونکہ اس مسئلہ بڑا پھیلتا ہے، یہ مسئلہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی جو ہیں امام اولیاء مانتے ہیں اہل سنت، ہمارا اس بات پر جو پر شک وہ دارہ اسلام جائے، کیا بات کہ حضرت علی امام نہیں ہے جو کہیں وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب تک علی کی امامت کو نہ مانا جائے گا تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، اور یہ بات پھر ماننی پڑے گی۔ حضرت علی بھی اس مسئلے کے پیچھے موجود ہیں، بن خطاب بھی موجود ہیں، حضرت غنی بھی، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں، بیت رضوان صحابہ بھی موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، اور انہیں میں حضرت علی بھی کھڑے تھے۔ اور امامت کروانے والے کون؟ بکر صدیق۔ پر اگر علی اولیاء
ابو بکر وہ ہیں کہ جو بھی امام ہیں. حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں نمازیں پڑھی. صدیق نماز تھے اور حضرت کھڑے ہوتے تھے. اور یہ خلفاء کی ترتیب جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی ہے. انشاءاللہ آگے جا کے یہ بھی بیان ہو جاتی ہے کہ حضرت علی امام اولیاء ہیں، ولیوں کے امام ہیں، لیکن صدیق اکبر تو علی کے بھی امام ہیں. کچھ لوگوں نے علی کا مقام سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی نا تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ. حضور کے دارہ لے کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نماز ابو بکر کے ہوتی تو سورج وہیں ٹھہر جاتا. وہیں حضرت علی کی نماز ابو بکر ہوتی. چل رہا ہے ابھی بھی علی کی امام لوگوں کو شک. آپ کی حکم اللہ نے دیا، حضور نے ابو بکر کا انتخاب اللہ کی طرف سے. قدرت کا یہی فیصلہ تھا کہ حضور کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ حضرت علی نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا اور حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تو سامعین کرام آگے آ جائیں. حضرت علی سے محبت و الفت ہے اور پھر فیصلوں کو بھی دل و جان سے کرنا پڑے گا کہ اگر حضرت علی زندگی میں ابو بکر صدیق کے پڑھتے ہیں پھر ان فیصلوں کو کرنا پڑے گا. کی محبت کے ساتھ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کے ساتھ ہیں، اور ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم اس چیز کے مانتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر نے زندگی کے اندر یہ نہیں کہ نبی پاک کا ظاہری وصال ہو گیا پھر نبی پاک زندگی کے اندر حضرت سیدنا صدیق نے 17 نمازیں امامت ابو بکر خود کروائی. وہ بھی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں علماء کرام خلاف ہے، جس کو میں نے پڑھا ہے اپنے ثبوت کے لحاظ سے میں اپنے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے اور مسجد کے اندر تشریف لے کر آ گئے. جب نبوت کا ناروں پہ پھیلانا کرنے لگی صحابہ سمجھ گئے مسجد میں پھیل صحابہ کرام نبوت ہوگی تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ علیہ السلام آ گئے ہیں. اب یہاں پر شاید پہلے بھی میں نے یہ مسئلہ کیا تھا اور مکمل نہیں کیا، میں اس کو مکمل ہوں. وقت ہوتا ہے جمعۃ کہ حضرت سیدنا ابو بکر امامت کروا رہے کرام مسجد کے اندر تشریف اور ہم نے چاہا کہ آقا کو آگے کیا جائے. سارا میں نے آپ دیا کہ مسجد میں جا تو کیسے شام ہے، ایک بندہ پیچھے نہیں پڑ سکتا کو کیسے لے کر آتا ہے. اسی طرح ہم نے آقا آپ آئے علیہ السلام اکیلے صحابہ آہستہ شروع کر دیا، جگہ بن گئی والی لائن میں. نبی پاک وہاں پہ آگے کھڑے اور آگے والوں کو پتہ چلا جگہ آگے تشریف لے آئے. پھر علماء کرام ایسے کراس کی، اب پہلی لائن کے اندر آگے آگے کھڑے آ گئے. اب یہاں پر بات ہے، یہ ہے جب پہلی لائن کے اندر تو صحابہ کرام نے چاہا کہ ابو بکر صدیق امامت پہ کھڑے ہیں نا، ابو کو آ گئے ہیں تو آپ اب بتانے کا انداز اگر کہتے ہیں، اگر زبان سے یہ کہتے ہیں پیچھے آ جائیں آقا آگے ٹوٹ جائے. اگر کوئی نماز بولتے نماز، لیکن ایسا نہیں کیا. انہوں نے سبحان اللہ بھی کہا، ہر طرح کے لقمے دیے، لیکن ابو بکر صدیق اپنی محبت میں نبی پاک کے عشق میں مگن ہیں، نماز ادا کروا رہے ہیں، کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا، یہ جو سیدھا ہاتھ ہے نا ایسے شروع کر دیا، ایسے مارنا شروع کر دیا. نہیں نے پھر پیچھے والی قطار نے پھر سب کرام نے ایسے ایسے ہاتھ مارا. انداز کیا تھا؟ انداز یہ آقا کو پتہ لگ جائے، یعنی کہ ابو بکر پتہ لگ جائے کہ حضور آ گئے ہیں. اب دیکھا نا کہ کام ہاتھ مارنے کی
کیا کہ یہ آواز عام ہٹ کے آواز ہے، اس کا مقصد کوئی اور. تو حضرت یہاں پر دیکھنا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس کتابیں موجود ہیں جن کے اندر میں نے پڑھا وہ غیروں کی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ولیوں کا خیال آ جائے، نبیوں کا خیال آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ اگر گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر، ایسی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں نبیوں کا خیال آ جائے، ولیوں کا خیال آ جائے، نماز ختم ہو جاتی ہے. گدھے گھوڑے کا، یہ لفظ ہے ان کے، گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے نہیں ہے. میں یہ بتانا، یہ اسلام کی نماز یہ ہے، ہم زبان سے تو بندہ ہے نا، یہ مسئلے کی بات ہے، سن لیے. اکثر لوگوں کو ہوتی ہے جمعے کی تقریروں کے اندر ہوتا ہے، اور کی تقریروں میں خطاب یہ ضروری ہوتا ہے کہ سمجھ آ جائے. یہاں پر پڑھیں بلند آواز سے بات ہوتی ہے، پڑھتے ہیں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں نا، ہنگارنا شروع کر دیتے ہیں، جان کھانسی کرنے شروع کر دیتے ہیں. کسی کو تو کھانسی مجبوری کے تحت ایسے ہی کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے سلام کا جواب دے دیا، نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب صحابہ کی نماز میں نبی پاک صحابہ نے لقمہ بھی دیا، کو نہ پتہ چلا، ہاتھوں کو بجایا. بتاؤ نماز میں تاڑی ماری جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، لیکن عشق نہیں ٹوٹتی. نبی عشق نہیں ٹوٹتی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، نماز نہیں ٹوٹی. ابو بکر کو پتا چلا یہ آوازیں عام رواج سے ہٹ کے آواز کیا ہو گیا. سیدنا ابو بکر دیکھنا، حضرت صدیق مسلح پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا، جب نا تو ایسے ہی گھوم گئے پیچھے. جب دیکھا صفا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نماز کھڑے تھے، بیٹھ گئے. تو آقا نے آواز باقاعدہ دی. یہ تحریر میرے سامنے موجود، یہ کتاب موجود ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے تو فتویٰ لگا دے، نہیں. حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ نبی پاک نے اپنی زبان سے کہا اپنی. اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر خود ہی مسلح پہ کھڑے ہو گئے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی پاک نے خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو مسلح امامت پہ کھڑا کیا اور کہا کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. اچھا ایک اور سماعت کریں، جن لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق کی امامت پہ شک ہے، یہ میں مسئلہ جو کر رہا ہوں نا، میں یہ آپ کو سمجھاؤں کہ آپ ہیں اکتالی کے رہنے والے، ہمارا گاؤں الحمدللہ پور امن ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے مسئلوں کے اندر. آپ جتنے لوگ ہیں نا میری بات سن رہے ہیں، مسئلہ سن رہے ہیں، شاید آپ کو میری باتوں کی سمجھ نہ آتی ہو یہ مسئلہ کن کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا انتشار والا معاملہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یقین کریں، لوگ کیسے کیسے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم پر امن جگہ پہ بیٹھے ہیں. ہمیں محبت رسول مل رہی ہے، محبت صحابہ مل رہی ہے، محبت اولیاء مل رہی ہے، محبت اہل بیت مل رہی ہے. ہم پرامن جگہ پہ بیٹھے ہیں. ان لوگوں، ان گاؤں میں جا کر دیکھو جن جگہ پہ مولوی سپیکر میں تقریر نہیں کر سکتا، دین اسلام کا نام نہیں لے سکتے، پرچے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ شکر ادا کیا کرو، میں اکثر جگہ پہ جاتا ہوں، یہ میں لفظ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارا گاؤں الحمدللہ پر امن گاؤں ہے، اور پورے گاؤں کے اندر الحمدللہ عاشق رسول زندہ ہیں. کوئی ایسا منافق بندہ نہیں ہے، اگر کوئی ہوگا اپنے دل میں ہوگا، اندر چھپا شاید کوئی بیٹھا ہوگا، لیکن الحمدللہ ہمارا گاؤں پر امن ہے. اگر کوئی ہے بھی تو کسی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، ہر بندہ اپنے طریقے سے دین کی خدمت کرتا پھرتا ہے، طریقے سے دین اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ بات صحابہ اکرام پر، خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر لوگ بڑے تان کرتے ہیں. ان پچھلے دنوں کے اندر ایک سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوا جس پر اس بندے نے یہ چیلنج کیا امت مسلمہ کو، خود بھی وہ مسلمان ہے، عالم دین ہے، اور لیکن صحابہ کے ماننے والا نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی ہمیں بتاؤ ابو بکر صدیق کا ایمان لانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو پھر علماء اکرام نے، ہمارے اہل سنت کے علماء اکرام نے اس کا منہ بند کیا، اور یہاں پر یہ حدیث کا حوالہ دے کر اس کا منہ بند کیا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کبھی حلالی نہیں ہو سکتا، وہ حرامی ہوگا. اس میں بڑی ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، جمعے کا وقت بڑا کم ہوتا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں نبی پاک نے اپنی زندگی کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا. ایک وقت آیا، اب یہاں پر یہ بھی سن لیں، نبی پاک نے کتنے سخت لفظوں سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کن محبت کے لفظوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا کہ ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے. سنیے کیا مقام. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن
اپنے حجرہ کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا میں یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا منظر لے کر آئیں اپنے ذہن کے اندر۔ جن لوگوں نے تو مسجد نبوی دیکھی ہے نا، تو وہ تو ماشاءاللہ سبھی سمجھتے ہوں گے کیسا منظر ہے، کیسا مقام ہے۔ ذرا میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے ابھی تک اس جگہ کی زیارت نہیں کی۔ مثال کے طور پہ یہ ہماری مسجد ہے نا، مسجد کے ساتھ یہ ہمارا حجرہ ہے، یہ کمرہ جنریٹر والا جو ہمارا کمرہ ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے ساتھ نبی پاک کا حجرہ تھا، اور حجرے کے جیسے یہ ونڈو ہے نا، اسی طرح آگے تھوڑا سا چبوترا بنا ہے، چبوترے کے اوپر کمرے کے اندر سے دروازہ، کمرے کے باہر سے نہیں، یعنی کہ نبی پاک کے حجرہ کے اندر سے دروازہ مسجد نبوی کے سین میں مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، اور اس چبوترے کو صحابہ صفا کہا جاتا ہے، اور ساتھ ایک روشن دان بھی ہے۔ اور سرکار کا جو حجرہ مبارک تھا نا، وہ 4 کونوں والا نہیں ہے، جیسے یہ مسجد کے 4 کونے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، وہ 5 کونوں والا ہے، آج بھی ویسے ہی ہے۔ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، وہ بھی ساتھ مل کے آپ وہ 5 کونے بن گئے۔ تو نبی پاک اپنے کمرہ مبارک کے اندر ہیں، حجرہ مبارک کے اندر ہیں، تو صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھے ہیں، تو مسجد صحابہ سے بھر گئی، نماز کا وقت قریب آ گیا، اور جماعت کا ٹائم گزر رہا ہے، سبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ان منتظر ہیں اس بات کے کہ کون ہے جو مصلی امامت پہ کھڑا ہو آگے۔ ابو بکر صدیق لیٹ ہیں، نبی پاک کی طبیعت مبارک علیل ہے، آپ علیل ہیں، اپنے حجرہ مبارک کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ابو بکر صدیق کے بعد جو خلیفے ہیں جن کی ترتیب نبی نے بتائی ہے، وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو کہا کہ حضور آپ مصلی امامت پہ آ جائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق مصلی امامت پہ پہنچے۔ اب دیکھیں کہ نبی پاک نے اپنی زندگی کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام صحابہ اکرام میں کیسے بلند کیا، اور کہا کہ تم، یعنی کہ سبھی صحابہ اکرام نے، نمازیوں نے، مقتدیوں نے مل کے کہا کہ حضرت عمر فاروق کو کہ حضور آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ جب اقامت کہی گئی، مصلی امامت پر تکبیر تحریمہ، جسے ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں نا، وہ تکبیر کے الفاظ جب بلند ہوئے نا، اللہ اکبر، جب یہ الفاظ بلند ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر ہیں، نبی کے کان کے اندر آواز پہنچی، اور آقا نے محسوس کیا کہ یہ آواز ابو بکر کی نہیں ہے، یہ آواز عمر بن خطاب کی ہے، اور عمر بن خطاب بھی نبی پاک کے غلام ہیں۔ نبی پاک کو استغفر اللہ نفرت نہیں ہے ان کے ساتھ، نہیں، لیکن لوگوں کو بتانا تھا ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے کہا نا اللہ اکبر، تو نبی پاک اپنے حجرے کے اندر ہیں، آواز کان میں پہنچی تو نبی پاک تڑپ گئے، اور بلند آواز سے 3 مرتبہ کہا لا لا لا، یعنی کہ عربی میں لا کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا، نماز مکمل ہو گئی، نبی پاک حجرہ سے مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک علیل بھی ہیں اور چہرے پر جلال بھی ہے، چہرہ سرخ ہے غصے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق حضور نہیں آئے، ہم نے مصلی امامت پر عمر بن خطاب کو کھڑا کر دیا۔ تو نبی پاک نے جو لفظ کہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ صدیق موجود ہوں اور امام کوئی اور ہو۔ ابو بکر صدیق زندہ تو ہے نا، نعوذ باللہ کہ وہ دنیا سے چلے تو نہیں گئے، زندہ ہی تھے نا، آپ انتظار کر لیتے۔ نبی پاک کے یہ لفظ ہیں صحابہ اکرام کو کہ ابو بکر صدیق موجود ہیں، کسی قوم کو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ قوم سے مراد آ کریں سبھی سرداران جتنے بھی وہاں پر قبیلوں کے آقا کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی تھے مسجد نبوی کے اندر، جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں، سبھی لوگوں کو نبی پاک نے یہ اعلان کر کے کہہ دیا کہ کسی قوم کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ صدیق موجود ہو اور امام کوئی اور ہو، تم انتظار کر لیتے۔ فرمایا اگر کسی کی مجبوری کی وجہ سے ابو بکر نہیں آئے تو انتظار کرو۔ اور حضور کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کی موجودگی میں کوئی امام بن ہی نہیں سکتا۔ اور تاریخ یہ بات یہ بھی بتاتی ہے، مسئلے میرے سے موضوع سے ہٹ کے یہ بات ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کے اندر ایسے وقت بھی ہے، نبی پاک موجود ہیں، علیل ہیں، اپنے حجرہ مبارک کے اندر ہیں، ایسی نمازیں بھی آئیں، نماز کا وقت جا رہا تھا، دوسری نماز کا وقت آ رہا تھا، ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، تو پھر بھی انتظار کرنا پڑا۔ اور
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ظاہری زندگی میں جو نمازیں پڑھائی ہیں ان میں ایک ایسی نماز آئی کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں اور سرکار مدینہ تشریف لائے. جیسے وہ پہلے میں نے واقعہ آپ کو بتایا نا ہاتھ مارنے والا, ایسا ہی واقعہ پھر پیش آیا. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں تو بیٹھنے لگے نا, تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک اور کہ نے بھی نماز پڑھی, نبی پاک نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نماز ادا کی ہے, اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی ذات کا نام, بلکہ صدیق اکبر کہ جس کی صداقت کا اعلان بھی خدا نے خود قرآن کے اندر کیا ہے. والصدیقین, اس صدیق سے بکر صدیق لفظ صدیق سے صدیقین بھی مراد ہیں جو نبی پاک کے ساتھ کرتے ہیں, نبی پاک کے غلام ہیں اور سچے جو ہیں وہ بھی مراد ہیں. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آپ کا جب ظاہری زندگی کا آیا نا, تو آج کل میں یہ بھی بتاؤں, کیونکہ پچھلے جمعہ المبارک سے ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں خطبہ شروع کیا اور آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. آنے والے جمعے میں انشاءاللہ نئے موضوع انشاءاللہ لے کر آئیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نبی پاک نے اپنا خلیفہ اول جو تھا منتخب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کیا, مسلح امامت پہ کھڑا کیا, اور نبی پاک نے 2 چیزیں جو تھی نا اس وقت تقسیم کی تھیں. آج لوگ یہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں, یہ نہیں شیعہ نہیں ہے تو ہم حضرت علی کو نہیں مانتے. ہم سے زیادہ کون علی کو مان سکتا ہے؟ ہم اہل سنت ہے الحمدللہ, ہم سے زیادہ پنجتن پاک کے ماننے والا کوئی نہیں ہے, بلکہ ہمارے اماموں کا یہ ایمان ہے جسے پنجتن سے پیار نہیں, ہمیں اس کے کلمے پر بھی اعتبار نہیں, ہمارا یہ ایمان ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے تو یہ اس بات پہ موضوع ہی ختم کر دیا, کہہ دیا, ایسے لفظ ادا کیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اب میرے امام نے تو اس بات کو ایسا ادا کیا کہ لوگوں کے ذہن سے یہ ساری بات ہی نکال دی ہے, اور ہم سے زیادہ پنجتن پاک کو الحمدللہ کوئی نہیں مان سکتا. یہ ہمارا چیلنج ہے. میں یہ بھی بتاؤں سمجھانے کے لیے, جو لوگ ہیں نا جن کو آپ لوگ اپنی زبان میں اہل تشیع کہتے ہو جی بڑے پنجتن پاک کو مان, وہ کوئی نہیں مانتے. میں چھوٹی سی مثال دینے لگا, وہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ مجھے یہ بتاؤ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی کون ہے جس کو ہم مولا کل کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں, جس کو میرے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہم یہ مولا علی کو مولا مانتے ہیں نا. اگر وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں, فرق پتہ کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق یہ ہے حضرت مولا علی سرکار کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام حضرت سیدنا امام حسن ہے. ایسے ہی ہے نا, بولو یار, میں دلیل دینے لگا ہوں آپ کو. وہ لوگ کہتے ہیں نا ہم پنجتن پاک کے بڑے ماننے والے, وہ نہیں مانتے, وہ گستاخیاں کرتے ہیں. وہ سنیں, ایک مین مثال دے کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم حضرت علی کے بھی ماننے والے ہیں. حضرت علی کے 2 شہزادے ہیں, جس کا نام, ایک کا نام مولا امام حسن ہے, ایک کا نام امام حسین ہے. مانتے ہیں سبھی احباب ان کو؟ بولو یار, مانتے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں پنجتن پاک وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت اگر جو نہیں کرتا وہ دارا اسلام سے خارج ہے, جو محبت کرے گا وہ دارا اسلام میں داخل ہے. ہمارا یہ ایمان ہے. اہل تشیع جو ہیں, یہ میں سر عام بات کر رہا ہوں, کوئی مجھے ڈر نہیں ہے, وہ حضرت امام حسن کو نہیں مانتے. آپ سبھی مسجد میں ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں, دلیل میری سنیں. محرم آئیں گے, دیکھیں نا آپ نے اپنی زندگی میں محرم, بولو یار, اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا حسین کے نعرے ہوتے ہیں, ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ پھر ایک دن رجب شریف کا آئے گا, مولا علی کا بھی نام منایا جائے گا. اور مجھے بتاؤ امام حسین کے نام کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ کہ آپ پر ظلم و ستم ہوا, اسی وجہ سے نا. بولو یار, بولو تو صحیح یار, اسی وجہ سے نا کہ امام حسن پر ظلم و ستم ہوا. تو پھر مجھے یہ بتاؤ, امام حسین کو بھی شہید کیا گیا, امام حسن پر بھی ظلم و ستم ہوا, امام حسین پر بھی ہوا. امام حسین کا تو دن 10 محرم کو منایا جاتا ہے, اور امام حسن کو بھی زہر دی گئی تھی, امام حسن کو بھی شہید کیا گیا تھا, آپ کے ساتھ بھی جنگیں لڑی گئی تھیں. آپ کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ پھر کسی نے دیکھو, آپ مسجد میں بیٹھے ہو ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے بابے بھی بیٹھے ہیں, کسی نے دیکھا ہو کہ اہل تشیعوں نے کوئی 100 کے دن منائے, امام حسن کے نام کے پیالے نکالے ہیں کہ پیالے میں زہر دی گئی ہے. حسین کو تو زنجیروں سے اس کے ساتھ محبت کا تو اظہار کر رہے ہیں نا, پیٹ کے اپنے سینے کو کر رہے ہیں نا. تو امام حسن کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا,
وہ کتنے جلوس آج تک نکلے آپ نے دیکھے ہوں گے؟ دیکھے کسی نے کوئی جلوس؟ کیا وہ علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ نواسہ رسول نہیں ہیں؟ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ جب مولا علی کا دن آتا ہے تب بھی ہم مناتے ہیں، جب مولا حسن کا دن آتا ہے تب بھی ہم مناتے ہیں، جب مولا حسین کا دن آتا ہے ہم تب بھی مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اہل سنت ہیں۔ اور سنیے، ہمارے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بنایا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جب دور آیا نا، دور خلافت آیا، آپ کا انداز دیکھیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ سبھی سمجھدار بھی ہو، کچھ لوگ ملازمت والے بھی ہیں، نوکریوں والے بھی ہیں، ہر طرح کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جب خلافت کا دور آیا نا، تو ابو بکر صدیق نے ہاتھوں میں بکریاں پکڑی ہوئی ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت سے پہلی جو زندگی تھی، کبھی بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ بڑے امیر ترین تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، مکے کی عدالت کے جج بھی رہے ہیں، آپ امیر ترین ہیں، لیکن جب دور خلافت آیا ہاتھ میں بکریاں پکڑی ہیں تو منڈی میں فروخت کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آگے سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب آئے، پوچھا کہ حضور کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ گھر کا بھی تو چولہا جلانا ہے نا، گھر کا بھی چولہا چلانا ہے، بچوں کے لیے بھی کوئی انتظام کرنا ہے نا، پیٹ پالنے کے لیے، میں محنت کرنے کے لیے وہاں سے مجھے کچھ پیسے ملیں گے، میں گھر میں لے آؤں گا۔ کہا کہ حضور آپ تو خلیفہ ہیں، صرف میرے خلیفہ نہیں ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، نبی پاک نے اپنا نائب آپ کو منتخب کیا ہے، حضور آپ یہ بکریاں بیچنے کے لیے لے جا رہے ہو، وہ بھی اپنی نہیں تھی، کسی کی بکریاں لے کر، جیسے وپار ہوتا ہے نا، ایک بندہ کسی بھینس لیتا ہے، وہ تھوڑی سی قیمت زیادہ دے کے کسی کو فروخت کرتا ہے۔ اکثر آج کل نا، میں نے کئی لوگوں نے، میرے گاؤں میں کئی لوگوں نے مجھ پر سوال کیا، شاہ جی اگر کوئی بندہ ایسا کرے، کچھ لوگوں کے نام لیے فلاں فلاں ایسے کرتے ہیں، میں نے بتایا یہ تجارت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر دیا جائے کہ خدا کی قسم میں نے اتنے کے لیے، بس میں اتنے میں دے رہا ہوں، اگر ایسے کیا جائے گا پھر وہ حرام بھی ہوگا، گناہ بھی ہوگا۔ سچ بولو، اتنے کے لیے اتنے میں دینی ہے، دل مانتا ہے تو لے لو، نہیں مانتا ہے نہ لو، سودا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بکریاں لے کے جا رہے تھے، کسی کی بکریاں، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ حضور آپ یہ کام نہ کریں، ہم بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تنخواہ مقرر ہو گئی۔ وہ راشن پانی جتنا بھی آتا تھا نا، گھر میں آیا۔ ایک دن گھر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، تو شام کا وقت تھا، آپ کی بیوی نے روٹی کے ساتھ نا، کھانے کے ساتھ ایک میٹھا حلوہ زیتون کے تیل کے اندر بنایا ہوا میٹھا حلوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آپ نے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا، یہ کدھر سے پیسے آئے؟ ہمارا تو تھوڑی رقم ہم لیتے ہیں، تنخواہ ہماری تھوڑی ہے، بڑی مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ بیوی نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ ابو بکر صدیق کی ایمانداری اور صداقت دیکھنا۔ آج کل ہمارے حکمران بھی ہیں، 2-2 3-3 لاکھ کروڑ پتہ نہیں کتنی کتنی تنخواہیں ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی سہولت ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، غریب پس رہا ہے بیچارہ۔ دیکھ رہے ہیں نا اپنے ملک کے حالات، وہ بھی خلیفے تھے، یہ بھی خلیفے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب بیوی سے یہ سنا نا کہ میں نے حضور یہ جو حلوہ بنایا ہے نا، زیادہ پیسے میں کہاں سے نہیں لے کے، بلکہ روزانہ جو ہمارے گھر اناج آتا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا اناج میں جمع کرتی تھی، تھوڑا تھوڑا تیل جمع کر کے آج حلوہ بنانے کے لیے پورا ہو گیا تو میں نے حلوہ بنا ڈالا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ یعنی کہ جتنا روز اناج آتا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا نکالتی، باقی اپنا گھر کا سرکٹ جیسے بھی چلتا چلا لیتی۔ تو فرمایا کہ حضور میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ لفظ سنے نا، تو تحریر کے اندر موجود ہے یہ لفظ، اور آپ کی زوجہ محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے میری بات سن کر۔ بات تو کوئی بری تھی نہیں تھی نا، بولو یار، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بیوی نے صرفہ کیا نا۔ تو اگر آج کل کا کوئی بندہ ہوتا کہتا ہے شاباش تجھے بڑی مبارک ہو، تو بڑی ماشاءاللہ اچھی ہے، گھر کا بڑا اچھا کام کار کرتی ہے، صرفہ بھی کرتی ہے، جمع بھی کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے ایسا نہیں کیا، شاباش نہیں دی، بلکہ فوراً بیت المال کے خزانچی کو بلایا جو تنخواہیں دیتا تھا، کہا کہ آج کے بعد میری تنخواہ سے اتنی تنخواہ میری کم کر دو۔ حضور کیوں؟ فرمایا اتنے پیسوں سے بھی میرے گھر کا نظام چل سکتا ہے، اتنے پیسوں سے بھی میرے گھر کا نظام چل سکتا ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں، جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے، پھر آپ کی عادت پتہ کیا ہوتی؟ فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ کے جنگلوں کی طرف چلے جاتے، روزانہ آپ کی عادت یہ ہوتی، روزانہ جنگلوں کی طرف چلے جاتے۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ کے پیچھے پیچھے لگ گیا، میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کدھر جاتے ہیں، روز ہی پڑھنے کے بعد روز ہی جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں آج میں دیکھتا ہوں۔
ایک دن دیکھا حضرت عمر بن خطاب ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے گئے. حضرت ابو بکر صدیق ایک جھونپڑی کے اندر چلے داخل ہو گئے. اس جھونپڑی کے اندر گئے تو اپنے ہاتھ سے ننگے پاؤں ہیں, ننگے پاؤں. ننگے پاؤں کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین. آج کل ہمارا کوئی صدر مشیر وزیر ہوتا نا تو وہ پتہ نہیں کتنی کتنی مہنگی گاڑیوں پہ ہوتا, لیکن وہ امیر المومنین ہے. اسی لیے تو صدیق کہا جاتا ہے. ننگے قدم ہیں, جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے, وہاں سے جھاڑو اٹھایا, گھر کا سارا صفائی کی. پھر اس گھر کے اندر ایک نبینہ عورت رہتی تھی جو آنکھوں سے جسے نظر نہیں آتا تھا, اس کا سارا کام کیا. برتن دھوئے, کپڑے دھوئے, اس کے بسترا اس کا سیدھا کیا, چادریں بسترا رات کا اکٹھا کیا, دن کا بچھایا, سارا انتظام کیا. پھر روٹی پکائی. حضرت ابو بکر صدیق نے, کون ہے؟ امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین ہے, تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے, وقت کے موجودہ حکمران ہیں. اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا رہے ہیں. روٹی پکائی, ہانڈیاں پکائی, اس عورت کو کھلائی. حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا سارا معاملہ, مختصر کر رہا ہوں, ابو بکر صدیق کا سارا معاملہ جو عمر بن خطاب نے دیکھا, واپس آ گئے. آج میں پیچھا کرتا ہوں. جب پیچھا کیا, وقت آیا, سارا وقت گزر گیا, عمر بن خطاب کا دور خلافت آ گیا, ابو بکر صدیق دنیا سے رحلت فرما گئے, پردہ فرما گئے. اب وہی عادت جو تھی عمر بن خطاب نے اپنانی چاہیے کہ ابو بکر صدیق اس نبینہ عورت کے پاس آتے تھے, یہ کام کرتے تھے, آج میں بھی کرتا ہوں. تو آئے, سارا کام ویسے ہی کیا جیسے وہ کرتے تھے. اس میں علماء کرام نے دوران خطابت اپنے اپنے انداز میں لفظ بیان کیے ہیں. اگر کسی نے سنے ہوں گے پتہ نہیں, کہیں گے شاہ جی پتہ نہیں یہ بات چھوڑ گئے, لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں, جو میرے سامنے موجود ہے, وہی لفظ میں ادا کر رہا ہوں. کیا عمر بن خطاب آئے, دروازے سے اندر داخل ہوئے, کام کیا, روٹی کھلائی. جب روٹی کا لقمہ, پہلا لقمہ اس عورت کے منہ میں ڈالا نا, تو عورت نے فوراً جولی اٹھائی, قمیض کی جولی اٹھائی, دعا دی, اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں, جو آتا تھا میرے گھر میں روز, جو روز میرے گھر میں آتا تھا اور مجھے روٹی کھلاتا تھا, میرے گھر کے کام کاج کرتا تھا, اللہ اس کی خیر ہو, اللہ اس کی خیر ہو, اس پر تیرا رحم ہو, اس پر تیرا کرم ہو. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں, بول پڑے, بولے پہلے نہیں بولے, بول پڑے. اب کہتے ہیں, ماں جی تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ جو روز آتا تھا آج یہ وہ نہیں ہے, آج یہ وہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں, مائی فرماتی ہے, کہتی ہے کہ اس لیے مجھے پتا چلا, جب وہ آتا تھا تیری طرح سارے کام کرتا تھا, پھر بعد میں روٹی پکاتا, مجھے کھلاتا, مجھے اس لیے پتا چلا, مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے, میرے منہ میں دانت نہیں ہے. جب وہ آتا تھا برکی پہلے اپنے منہ میں ڈالتا تھا, پھر نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتا تھا, لیکن آج جو کام تو نے کیا ہے وہ تو نے اپنے منہ میں چبا کے نہیں بلکہ ڈائریکٹ برکی میرے منہ میں ڈالی. میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ جو آتا تھا آج وہ زندہ نہیں ہے, یہاں پر نہیں ہے, یہ بدل گیا ہے بندہ. فرماتے ہیں کہ آپ کون ہو, کہا, اور مائی نے ساتھ یہ بھی لفظ کہا کہ کل آپ نہیں آؤ گے, آپ نہیں آؤ گے. کیوں؟ پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا, مجھے عمر بن خطاب فاروق اعظم کہتے ہیں. اپنا نام بتایا, کہا کہ پھر اسی لیے تو میں کہتی ہوں آج کے بعد تو نہیں آئے گا. کیوں نہیں میں آؤں گا؟ وہ کہتی ہے, اس لیے وہ آتا تھا, میں جب بھی پوچھتی تیرا نام کیا ہے, کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا. اس نے کہا جب بھی دروازہ کھٹکتا میں کھولنے کے لیے جاتی, میں آواز دیتی کون ہے, وہ یہی لفظ کہتا تھا, آپ کو ماں جی آپ کا نوکر آیا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق آیا ہے, خلیفۃ المسلمین آیا ہے, امیر المومنین وقت کا امیر آیا ہے, حکمران آیا ہے, کبھی یہ لفظ نہیں کہے, بلکہ وہ کہتا ماں جی آپ کا نوکر آیا ہے. آج تو نے تو اپنا نام کا دبدبا بھی بتانا چاہا مجھے کہ میں امیر المومنین بھی ہوں, میں حکمران بھی ہوں, لیکن اس میں اور تجھ میں یہ فرق ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ببرکات وہ ذات ہے کہ جس کو نبی پاک نے کہا یہ میرا پہلا خلیفہ ہے. اور پھر میں یہ بتاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفے ہیں, عمر بن خطاب دوسرے خلیفے ہیں, عثمان غنی تیسرے خلیفے ہیں, اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی جو ہیں یہ چوتھے خلیفے ہیں. اسی ترتیب سے صحابہ اکرام میں یہ خلافت جو تھی وہ تقسیم ہوتی رہی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے.